نوکری کرتی ہے۔ اور پھر اتنی اعلیٰ اللہ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس وقت بندہ گھر میں بیٹھتا ہے، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رب کے فرشتے آ کے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ کتاب ہے۔ فرمایا جس وقت قرآن پڑھتا ہے گھر میں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، گھر میں قرآن پڑھنا شروع کیا، رات کو سورہ بقرہ شروع کی۔ اب قرآن پڑھنا شروع کیا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جو پاس بندھا ہوا تو اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ قرآن بند کیا، دیکھا چاروں طرف کون سی چیز ہے جو بچے کو بھی ڈرا رہی ہے، گھوڑے کو بھی، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع کر دیا قرآن پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب پھر اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا۔ جب چاروں طرف دیکھا کوئی چیز نہیں، کہا چھت پہ دیکھو، کیا پتا چھت پہ کوئی چیز ہو، کچا چھت تھا، دیکھا تو اوپر ایک روشنی نظر آئی، جل مل سی نظر آئی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح فجر کی نماز میں حضور کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، رات کو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بچے نے ڈرنا شروع کر دیا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، قرآن بند کیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، جب 3 مرتبہ کرنے کے بعد میں نے چھت پہ دیکھا تو لائٹ نظر آئی۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا تھا؟ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اسید تجھے مبارک ہو، جس وقت تو رات کو قرآن پڑھنے بیٹھا تھا رب کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ فرمایا اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا، فرمایا سارے مدینے والے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو یہ انسان اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے، مسلمانوں کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ نے انہیں وہ کتاب دی ہے، جس وقت یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اور پھر صرف سننے کے لیے نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ نے انہیں مقام یہ عطا کیا ہے، فرمایا فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات میں جو چیزیں انہیں نظر آتی ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آتی وہ بھی قرآن کے طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ہوا کے اندر اڑنے والے پرندے، فرمایا مچھلیاں پانی کے اوپر تیرنے والی، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے تک بھی قرآن پاک کے طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے کتنی فضیلت ہوگی کہ ساری کائنات اس حافظ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، اور صرف حافظ قرآن کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے والا، گھر کے اندر اکیلے بیٹھ کے تلاوت کرنے والا، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ دوہرا اجر کیوں؟ فرمایا ایک مشقت اٹھانے کی وجہ سے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، کوشش کر رہا ہے، فرمایا ایک اجر مشقت کی وجہ سے، دوسرا پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، شام کو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام نیک صالح لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو قرآن چھوڑ دیتا ہے، نہ صبح قرآن کی تلاوت، نہ دن کو نہ رات کو، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس کا نام غافلین میں شمار فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے اوپر خیر اور رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولادوں کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سارے سنتے پڑھیں۔